اچھا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ مریم دیکھو کسی سے بات نہیں کرنا، کوئی پوچھے کہ کیا یہ بچہ کہاں سے آیا، بس اشارے سے بات کرنا، کہنا کہ میں روزہ رکھے ہوں۔ اس زمانے میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے، تو مریم اپنے بچے کو لے کر آئی۔ اب لوگوں نے دیکھا مریم کے ہاتھ میں بچہ ہے، مریم تو کنواری ہے، شادی ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا، یہ بچہ کہاں کس کا باپ لے کے آئی ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ یہ ہارون کون تھے؟ یہ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون تھے، کیونکہ انہی کی نسل سے یہ لوگ ہیں۔ تو ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تو کیسے ایسی ہو گئی؟ اس سے ایک سبق ملا کہ اگر ماں نیک ہو، اگر باپ نیک ہو، اگر بھائی نیک ہو، تو گھر کی لڑکی کا بگڑنے کا چانس بہت کم ہو۔ گھر کی لڑکیاں تب بگڑتی ہیں جب بھائی بگڑ جائیں، جب باپ بگڑ جائیں، جب ماں کا کیریکٹر خراب ہو جائے۔ آج ہمارا سماج بگڑ رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں ان کے گارجین، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی، ان کے بہن ذمہ دار ہیں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اے ہارون کی بہن تو نے یہ پاپ کیسے کر دیا، تیرا بھائی تو نیک ہے، تیرا باپ تو نیک ہے، تیری ماں تو نیک ہے۔ حضرت مریم بیچاری چپ چاپ ہے۔ اللہ فاشارت الی، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر رہی، میں کچھ نہیں بولوں گی، اس بچے سے پوچھ لو، اشارہ کرے، میں نہیں، اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ مریم کیا مذاق کرتی ہو، دودھ پیتے بچے سے ہم بات کریں گے؟ تم اپنے پاپ پر پردہ ڈالنے کے لیے بچے کو مہرا بنا رہی ہو؟ بچے سے بات کرے گا، بچہ بولے گا؟ قوم کے لوگوں نے کہا بچہ بولے گا، بچہ بول پڑا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یہ ان کا پہلا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ہے کہ ماں کی گود میں، ظاہر سی بات ہے دودھ پیتا بچہ بول تو نہیں سکتا ہے، وہ تو روتا ہے، اس کو دودھ چاہیے تب بھی روتا ہے، اس کو پیٹ میں درد ہے تب بھی روتا ہے، لیکن یہاں دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے، یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب بولے تو پہلا جملہ کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج دنیا میں کئی کروڑ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مگر سوچو کہ جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا ہے اسی کا انکار کرتے ہیں۔ عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے پیغمبر کے زبان سے جو پہلا جملہ نکلا اسی کا انکار کرتی ہے ان کی قوم۔ یہ عیسائی اسی کا انکار کرتے ہیں جو ان کی زبان سے پہلا جملہ نکلا ہے۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے۔ نماز یہاں بھی آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں جو قیمتی باتیں بول رہے ہیں اس قیمتی بات میں ایک بات نماز بھی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل نے اس بچے کے بولنے کے باوجود حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا کہ یہ حرام کی اولاد ہیں، زنا کی اولاد ہیں، ان کی ماں کے اوپر الزام لگایا، اور ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے رہے۔ چند مٹھی بھر لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور معجزے بھی دیے تھے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو برس کی بیماری کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری ہے، پورے بدن پہ سفید داغ ہو جاتے ہیں، پورے بدن پہ زخم ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، مٹی کے چڑیا کا ڈھانچہ بناتے تھے، اور اللہ کا نام لے کر کے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ سچ مچ کی چڑیا بن جاتی تھی، اڑ جاتی تھی۔ قبر کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے اے فلاں جو قبر میں مرا پڑا ہے، کہتے تھے
اٹھ جا تو اللہ کے نام سے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، ان کا مرڈر کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ بادشاہ کو بھڑکایا گیا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ عیسیٰ مسیح تیری بادشاہت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو قتل کر دے۔ بادشاہ نے اپنی پولیس کو بھیجا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو ہم سولی پہ چڑھائیں گے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ اب میری قوم کے لوگ مجھے ختم کر دیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا انصاری، کون ہے میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کتنے تھے یہ؟ 12 تھے۔ جو پیغمبر اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر رہا ہے، جو کوڑی کو ٹھیک کر رہا ہے، جو مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر رہا ہے، جو چڑیا بنا کے مٹی کی چڑیا کو سچ مچ کی چڑیا بنا رہا ہے، اس کے اوپر ایمان لانے والے کتنے لوگ ہیں؟ 12 لوگ۔ لہٰذا اگر ہم سچائی بیان کریں اور کوئی نہ مانے تو فیل ہم نہیں ہوئے، فیل وہ ہوا ہے، ناکام ہم نہیں ہوئے، ناکام وہ ہوا ہے۔ نبی اور پیغمبر اور رسول ناکام نہیں ہوئے، ناکام وہ لوگ ہوئے جو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ اس نے جلیل القدر پیغمبر پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 12 لوگ۔ 12 لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے آئیں گے اور مجھے پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے، سولی پہ چڑھا دیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اللہ مجھے زندہ اٹھا لے گا، تو کیا تم میں سے کوئی میری جگہ اپنی جان دینے کو تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو میرا ہم شکل بنا دے گا اور میری جگہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، کیا تم تیار ہو؟ ایک نوجوان آگے بڑھا، کہا کہ میں تیار ہوں، اے عیسیٰ میں آپ کی جگہ جان دینے کو تیار ہوں۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ پولیس والے آئے، جب تک پولیس والے آتے بادشاہ سلامت کے، تب تک آسمان سے 4 فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور باڈی کے ساتھ زندہ آسمان پر لے کے چلے گئے۔ اور یہاں ان کے جو 12 حواری تھے، جو ان کے 12 اسٹوڈنٹ تھے، ان میں سے ایک نوجوان کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ پولیس والے اس کو لے کر گئے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اور یہودی آج تک کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا۔ لیکن اللہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے، عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھایا ہے، بل رفعہ اللہ، بلکہ عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال، 33 ایئرس۔ کتنی عمر تھی؟ 33 سال۔ اور قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ ملک شام کے اندر ایک شہر ہے دمشق، دمشق میں ایک مسجد ہے، ایک مینار ہے، اس کا نام ہے المنارۃ البیضاء۔ اس مینار کے پاس آئیں گے اور 2 فرشتوں کے ہاتھ کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے آئیں گے، اور فجر کے ٹائم آئیں گے، جب فجر کی جماعت اقامت ہو رہی ہوگی اس ٹائم آئیں گے۔ اور جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اور آنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، وہ آ کے دنیا میں دجال کو تلاش کریں گے۔ اور دجال کہاں ملے گا؟ باب لد کے پاس ایک جگہ ہے، اس جگہ دجال کو پکڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، سور کو ختم کریں گے، دنیا سے سور ختم کر دیں گے۔ اور جتنے یہودی اور عیسائی ہیں، جتنے اللہ کے لیے بیٹا کہنے والے، سن آف گاڈ کہنے والے، سب کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد پھر کوئی کافر اور مشرک نہیں بچے گا دنیا میں۔ اور یہ جو کراس پہنتے، صلیب پہنتے، اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، متواتر حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے پہلے ایسا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک مرتبہ ان سے مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے کہیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے۔ دسترخوان کو عربی میں کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے بتاؤ؟ مائدہ، قرآن کی ایک سورت ہے، اس کا نام بھی سورہ مائدہ ہے، اسی مائدہ کے اوپر پڑا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواریوں نے کہا اے عیسیٰ،
हल यस्ततीउ रब्बुका युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपका रब आसमान से एक दस्तरखान उतार सकता है? हजरत ईसा ने कहा कैसी बात कर रहे हो, कैसा गलत सवाल कर रहे हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि ऐ ईसा, आप नाराज मत होइए, हमारा मकसद गलत नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम आप पर ईमान तो ले आए, लेकिन वो ईमान और मजबूत हो जाए, हमारे ईमान में और इजाफा हो जाए, लिहाजा अगर हो सके तो अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि आसमान से एक दस्तरखान उतार। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। हजरत ईसा ने कहा कि अल्लाह, तू आसमान से एक दस्तरखान उतार दे, अय अल्लाह एक दस्तरखान उतार दे, और ये दस्तरखान जब उतरे तो ये हमारे लिए एक त्योहार बन जाए, हमारे लिए खुशी का मौका बन जाए। अल्लाह ने कहा ठीक है, हम दस्तरखान उतारेंगे, मगर दस्तरखान उतरने के बाद अब अगर किसी ने अल्लाह का इनकार किया और तुम्हारा इनकार किया है ईसा, तो हम ऐसा अजाब देंगे, दुनिया में किसी को ऐसा अजाब नहीं दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ईसाइयों ने, हजरत ईसा के मानने वालों ने, ईसाई का मतलब यहां वो ईसाई नहीं, हजरत ईसा के साथियों ने, उनकी कौम के लोगों ने जब देखा कि अल्लाह ने इतनी सख्त वार्निंग दी है कि अगर हम वो दस्तरखान उतारेंगे तो हम सख्त अजाब देंगे, अगर ईमान नहीं लाओगे, तो डर गए और बोले ऐ ईसा, हमें ऐसा दस्तरखान नहीं चाहिए, और वो दस्तरखान आसमान से नहीं उतरा, वो नहीं उतरा। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक खास बात और याद रखिए, ईसाई कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। पूछो क्यों? कहते बगैर बाप के पैदा हुए। उनका बाप कौन है? बाप अल्लाह है। उसका जवाब कुरान करीम में अल्लाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। एक आयत में अल्लाह ने ईसाइयों के पूरे अकीदे की तरदीद कर दी। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहू मिन तुराबिन। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम की तरह है। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। तुम ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहे हो क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए। अरे आदम को तो अल्लाह ने बगैर बाप और बगैर मां के पैदा किया। आदम को तो डायरेक्ट मिट्टी से बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया और कहा हो जाओ, आदम अलैहिस्सलाम हो गए। लिहाजा अगर बगैर बाप के पैदा होने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत होनी चाहिए, तो फिर तो आदम की भी इबादत होनी चाहिए। आदम को भी अल्लाह का नौजुबिल्लाह बेटा कहना चाहिए। वो तो बगैर बाप और बगैर मां दोनों के बगैर पैदा हुए। तो ईसाइयों के अकीदे की तरदीद कुरान में जगह जगह की। और कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में अल्लाह पूछेगा, ऐ ईसा, क्या तुमने कहा था कि मुझे माबूद बना लो, मेरी इबादत करो, मुझे अल्लाह का बेटा कहो? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे सुब्हानका, ऐ अल्लाह तू पाक है। मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक। ऐ अल्लाह, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूं जिसका मुझे हक हासिल नहीं। ऐ अल्लाह, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने जब भी अपनी कौम से कहा यही कहा है, अने अबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। तो ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम।